اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں ہیں اس پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذات پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ سلام ان آنکھوں پر جو ہدایت کی منتظر ہیں، سلام ان کانوں پر جو ہدایت کو سنتے ہیں، سلام ان قدموں پر جو ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں، سلام ان ذہنوں پر جو ہدایت کے عاشق ہیں۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدائے دلوا کرے کوئی۔ اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پہ کلیم، اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پہ کلیم، طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی۔ تو جی ناظرین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی میزبان ختیجہ فاروق مدرسہ تعلیم القرآن کی طرف سے بہت اہم ٹاپک لے کر آئی ہوں۔ وہ اہم ٹاپک یہ ہے کہ نمازی کے مکان کی کیا شرائط ہیں۔ تو اس اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری خواہر معصومہ ساجد جی۔ خواہر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ جی بالکل، کیونکہ ہماری گفتگو نمازی کے مکان پر ہے، اس لیے ہمارے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ نمازی کے مکان کی کیا شرائط ہے۔ جی خواہر، میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نمازی کے مکان کی کیا شرائط ہے؟ جی آپ نے بہت ضروری سوال کیا۔ نمازی کے مکان کی 6 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نمازی کا مکان مباح ہو، یعنی غصبی نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ متحرک نہ ہو، یعنی حرکت میں نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ چھت والا حصہ اتنا تنگ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے رکوع اور قیام صحیح طریقے سے انجام نہ دے پائے، ان کو صحیح طریقے سے بجا نہ لایا جائے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جگہ پاک ہو، جگہ نجس نہ ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ پیشانی اور زانوں کی جگہ برابر ہو، نہ 4 انگلیوں سے اوپر ہو نہ 4 انگلیوں سے نیچے ہو۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ عورت مرد کے ساتھ کھڑے ہو کر یا اس سے آگے کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتی۔ جی بالکل، خواہر نے بہت اچھا بیان کیا کہ نماز گزار کے مکان کی 6 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی کہ مباح ہو، یعنی کسی سے چھینی ہوئی نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ متحرک نہ ہو، یعنی حرکت میں نہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جگہ تنگ نہ ہو، یعنی چھت والا حصہ تنگ نہ ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ پاک ہو، یعنی نجس نہ ہو۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ پیشانی کی جگہ اور زانوؤں کی جگہ برابر ہو۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ عورت کے لیے ہے کہ عورت نہ تو مرد کے آگے نماز پڑھے اور نہ ہی مرد کے برابر نماز پڑھے۔ تو جی مومنین کرام، آج سب سے پہلی شرط پر گفتگو کرتے ہیں۔ جی خواہر، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ نماز گزار کے مکان کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مباح ہو۔ اور میرا آپ سے سوال ہے کہ مباح سے کیا مراد ہے؟ جی آپ نے بہت ضروری سوال کیا۔ مباح ہو یعنی غصبی نہ ہو، کسی سے چھینا ہوا نہ ہو، کسی کی اجازت کے بغیر نہ ہو، چوری کیا ہوا نہ ہو۔ جیسے اگر کوئی شخص کسی مکان کا مالک ہے، اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اجازت لیں پھر اس مکان میں نماز ادا کریں۔ اگر ہم اجازت کے بغیر اس مکان میں نماز ادا کریں گے تو ہماری نماز باطل ہوگی۔ جی بالکل، آئیے مومنین کرام، میں آپ کے لیے سب سے اہم ترین ایک مسئلہ لے کر آئی ہوں کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر بچی معذرت کے ساتھ کہ اگر میں آپ کے سامنے بہت ضروری مسئلہ لے کر آئی ہوں کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد میں اگر بالغ بچی مسجد میں نماز پڑھ رہی ہے اور وہاں پر بزرگ خاتون آ کر اس کو ہٹا کر خود نماز پڑھتی ہے، تو آئیے ہم اپنی خواہر سے پوچھتے ہیں کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ جی خواہر، میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر بالغ بچی مسجد میں نماز پڑھ رہی ہے تو وہاں بزرگ خاتون آ کر اس بچی کو ہٹا کر خود نماز پڑھتی ہے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جی آپ نے بہت ضروری سوال کیا کہ اگر ایک بالغ بچی مسجد میں بیٹھی ہے اور کوئی بزرگ خاتون آ کر اسے ہٹا کر خود وہاں پر نماز پڑھتی ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ وہاں پر ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں سب کا حق ہے، چاہے وہ بالغ بچی ہو چاہے وہ بزرگ خاتون ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی، اور اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو ان کی نماز باطل ہوگی۔
جی بالکل، کتنا ضروری مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بالغ بچی مسجد میں نماز پڑھ رہی ہے تو وہاں بزرگ خاتون آ کر اس بچی کو ہٹا کر خود نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ جی خواہر، میں آپ سے اب سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جو اسی مسئلے کے متعلق ہے کہ اگر وہ خاتون مسجد میں آ کر بالغ بچی کو اٹھا کر خود نماز پڑھ لیتی ہے تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی خاتون مسجد میں آ کر بالغ بچی کو ہٹا کر نماز پڑھ لیتی ہے تو علماء کہتے ہیں اس عورت کو وہ نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ جی بالکل، کہ اگر کوئی بالغ بچی مسجد میں نماز پڑھ رہی ہے تو وہاں بزرگ خاتون آ کر اس کو ہٹا کر خود نماز پڑھ لیتی ہے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اسے نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ تو جی خواہر، وہ عورت، وہ خاتون کیا اسی جگہ نماز پڑھے گی یا اسے جگہ تبدیل کرنی پڑے گی؟ وہ خاتون کہ جس نے بچی کو ہٹا کر خود اس جگہ پر نماز پڑھی ہے تو علماء کہتے ہیں کہ اسے نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے اور اسے چاہیے کہ وہ مسجد کے کسی اور حصے میں نماز ادا کرے۔ جی مومنین کرام، دیکھیے گا کہ غصب کرنا کتنی بری بات ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے کوئی مسجد کی جگہ کو غصب کر کے وہاں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو جس نے کسی کا گھر غصب کیا ہو تو اسے اپنی عبادات کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور وہ بھائی کہ جو بہنوں کا حق غصب کر کے وہاں عبادات کرتے ہیں انہیں اپنی عبادات پر غور کرنا چاہیے۔ تو جی خواہر، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر مالک مکان اپنا مکان کرائے پر دے دیتا ہے تو اب کیا مالک مکان کرائے دار کی اجازت کے بغیر اس مکان میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جی آپ نے بہت اہم سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی مکان کا مالک ہے اور وہ مکان کرائے پر دے دیتا ہے، اگرچہ وہ مالک خود ہے لیکن اس کا فائدہ کرایہ دار کو ہو رہا ہے، اب مالک مکان بھی کرایہ دار کی اجازت کے بغیر اس مکان میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر مالک مکان کرایہ دار کی اجازت کے بغیر اس مکان میں نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہوگی۔ جی بالکل مومنین کرام، اگر کوئی اپنا مکان کرائے پر دے دیتا ہے، اب وہ مکان کرائے دار کی اجازت کے بغیر اس مکان میں مالک مکان بھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر وہ پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو جی خواہر، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر دو لوگ مل کر ایک زمین خریدتے ہیں یا ایک پراپرٹی میں پارٹنرشپ کرتے ہیں اور وہاں پر اطاعت و عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن بعد میں آپس میں ان کی ناراضگی ہو جاتی ہے، تو اب وہ شخص اس پراپرٹی میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جی آپ نے بہت ضروری سوال کیا کہ اگر دو لوگ مل کر ایک پراپرٹی خریدتے ہیں، پراپرٹی میں پارٹنرشپ کرتے ہیں، تو جب تک ان کی صلح صفائی تھی تب تک وہ وہاں پر عبادات و اطاعت کرتے رہے اور ان کی عبادات و اطاعت ٹھیک تھی، لیکن جیسے ہی ان میں ناراضگی ہو جاتی ہے، ان میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو ان کی عبادات و اطاعت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہ وہاں پر نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز باطل ہوگی۔ جی بالکل، اگر دو لوگ مل کر پارٹنرشپ کرتے ہیں اور وہاں عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن بعد میں اگر آپس میں ناراضگی ہو جاتی ہے تو اگر وہ پراپرٹی میں نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو جی میرا آپ سے اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کی نماز باطل ہے، جبکہ وہ خود بھی مالک ہے تو اس کی نماز کیسے باطل ہے؟ یہ بات تو ٹھیک ہے وہ خود مالک ہے، لیکن ان کی جگہ مشترکہ ہے اور جگہ ڈیوائڈ بھی نہیں ہوئی۔ جہاں پر وہ خود مالک ہے وہاں پر دوسرا شریک بھی مالک ہے، اسے اپنی تو اجازت ہوگی لیکن دوسرے شریک کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے وہاں پر ان کی نماز باطل ہے، اور اگر جگہ ڈیوائڈ ہوتی تو پھر وہاں پر ان کی نماز ٹھیک ہوتی۔ جی بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں وہ خود مالک ہے وہاں دوسرا بھی مالک ہے، اسے خود کی تو اجازت ہے لیکن دوسرے شریک کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اگر وہ اس پراپرٹی میں نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہے، لیکن اگر جگہ ڈیوائڈ ہو جاتی ہے تب اگر وہ پراپرٹی میں نماز پڑھتا تو اس کی نماز ٹھیک تھی۔ تو جی خواہر، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا مقروض تھا اور اب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس پراپرٹی میں، اس مکان میں جو اس کے وارث ہیں، اس کی جائیداد کے جو حقدار ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اس کی زوجہ ہے اور اس شخص کے بہن بھائی ہیں، کیا اس پراپرٹی میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت ضروری سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی کا مقروض تھا، یعنی کسی کا قرضہ ادا کرنا تھا اور اب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے
تو اب جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں کیا جاتا تب تک اس کی پراپرٹی میں کوئی بھی نماز ادا نہیں کر سکتا. اگر کوئی قرضہ ادا کرنے سے پہلے ہی نماز ادا کرے گا تو اس کی نماز باطل ہوگی. جی مومنین کرام، دیکھیے گا قرضہ ادا کرنا کتنا ضروری ہے کہ 9 محرم کی شب امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کا مقروض ہے تو وہ یہاں سے چلا جائے. اسی طرح مسلم بن عقیل کی جب شہادت کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس شہر کا مقروض ہوں، میرا قرضہ ادا کیا جائے. قرضہ ادا کرنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی قرضہ ادا نہیں کرے گا تب تک اس پراپرٹی میں نماز نہیں پڑھ سکتا. تو جی میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر قرضہ ادا کرنے میں کچھ مہینے لگ جائیں، کچھ وقت لگ جائے یا کچھ عرصہ لگ جائے، کیا تب تک ہم اس کی پراپرٹی میں نماز نہیں پڑھ سکتے؟ جی بالکل، قرضہ ادا کرنے میں کتنا ہی وقت لگ جائے، کتنے ہی مہینے لگ جائے، کتنا ہی عرصہ لگ جائے، جب تک قرضہ ادا نہیں کیا جاتا تب تک کوئی بھی اس پراپرٹی میں نماز ادا نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہوگی. جی بالکل، اس پراپرٹی میں اس وقت ہم نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک ہم کسی کا قرضہ ادا نہ کریں. اسی طرح اگر کسی شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ کسی کا مقروض تھا، اگر ہم اس کی پراپرٹی میں نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی. جی میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ وہ ہمارے ہاں پیش بھی آتا ہے کہ ہمارے ہاں بیٹیوں اور بہنوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا. تو ایسی جگہ، ایسا مکان کہ جہاں بیٹیوں اور بہنوں کا حق ہو، کیا ہم ایسی جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ جی، ایسی جگہ جہاں بہنوں اور بیٹیوں کا حق ہے اور وہ ان کا حق ادا نہیں کیا گیا تو وہاں پر ان کی نماز باطل ہے. اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جائیداد تقسیم ہو یا نہ ہو، جائیداد ٹرانسفر ہو یا نہ ہو، زمین انتقال ہو یا نہ ہو. جیسے ہی باپ کی وفات ہو جاتی ہے ویسے ہی بیٹیاں اس کی حقدار ہوتی ہیں، اور جب تک بیٹیوں کا یا بہنوں کا حصہ ادا نہیں کیا جاتا تب تک اس پراپرٹی میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نصیحت کرتا ہے تمہیں تمہاری اولاد کے متعلق کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. یعنی اللہ نصیحت کرتا ہے کہ ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بیٹیوں کو باپ کی جائیداد میں حصے دار بنا رہا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ اگر 2 شخص مل کر پارٹنر بنتے ہیں، 2 شخص مل کر ایک پراپرٹی خریدتے ہیں اور اگر وہ راضی نہ ہو تو وہاں اس پراپرٹی میں ان کی نماز باطل ہوتی ہے. اور جسے اللہ نے حصے دار بنایا ہو، جسے اللہ نے پارٹنر بنایا ہو، اور اگر وہ راضی نہ ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری نماز ٹھیک ہے؟ جی بالکل مومنین کرام، کتنا خوبصورت بیان کیا کہ ایسی پراپرٹی کہ جہاں بہنوں اور بیٹیوں کا حصہ ہو، اگر وہ راضی نہ ہو، اگر ان کا حق نہ دیا جائے تو ہماری عبادات ٹھیک نہیں ہیں. اسی طرح اگر ہم خود مل کر پارٹنرشپ کرتے ہیں، اگر ہمارا شریک ہم سے راضی نہیں ہے تو ہم اس پراپرٹی میں نماز نہیں پڑھ سکتے. تو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ کی جائیداد میں حقدار بنایا ہو تو اگر وہ ناراضی ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری عبادات ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری نمازیں ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ تو جی خواہر، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ پر نماز پڑھے کہ جہاں خمس واجب ہو اور خمس ادا نہیں کیا، تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جی، آپ نے بہت ضروری سوال کیا. اکثر مومنین خمس میں کوتاہی کرتے ہیں اور خمس ادا نہیں کرتے، در حالانکہ یہ قرآن کا حکم ہے. قرآن کی ایک آیت اس کے بارے میں اتری ہے. تو جس جگہ پر خمس واجب ہے لیکن اس جگہ کا خمس ادا نہیں کیا تو اب اس پراپرٹی میں نماز باطل ہے. بے شک کہ ایسی جگہ کہ جہاں خمس واجب ہو لیکن خمس ادا نہیں کیا تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنا باطل ہے. جی خواہر، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا قرآن میں خمس کے متعلق کہیں حکم آیا ہے؟
جی بالکل، اللہ تعالیٰ سورہ انفال جو کہ قرآن مجید کا 8واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا، جان لو، کہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ جان لو کہ جس چیز کا تمہیں فائدہ ہو، جس چیز سے تمہیں بچت ہو، جس چیز کی تمہیں سیونگز ہو، اب ان سیونگز کا 5واں حصہ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، جناب سیدہ کا ہے اور ان کی اولاد کا ہے۔ اللہ کا کہنا یہ ہے وَاعْلَمُوا، کہ یہ بات تمہارے علم میں ہونی چاہیے کہ جہاں تمہارے علم میں باقی فضولیات ہیں، جہاں تمہارے علم میں باقی علوم ہیں، جہاں تمہارے علم میں بایولوجی ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، وہاں تمہارے علم میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ جس چیز سے تمہیں فائدہ ہو، جس چیز کی تمہیں بچت ہو، اب اس بچت کا 5واں حصہ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، جناب سیدہ کا اور ان کی اولاد کا ہے۔ جی بالکل، میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے سامنے آیت پڑھی اور ہمیں قرآن کی آیت سے تعلیم دی۔ اور ایک اور میں آپ کو بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں بہت خوش ہوں، مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے چھوٹی سی ایج میں بہت علم حاصل کیا، بہت نالج حاصل کیا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ایسی جگہ کہ جہاں خمس واجب ہو اور خمس ادا نہیں کیا جاتا تو وہاں نماز باطل ہے، لیکن کیسے، کیوں باطل ہے؟ تو اس کی وجہ تو یہاں پر معذرت کے ساتھ میں ایک بات بتاتی چلوں کہ یہاں پر ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، ہم سے ایک مسٹیک ہوتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو آل ان آل سمجھتے ہیں، ہم خود کو مالک سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے۔ ہم خود کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ہم خود تنہا کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ہم خود تنہا کسی چیز کے ولی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ جو کہ قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں در حالہ کہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ مولا علی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جی مومنین کرام، دیکھیے گا خواہر نے کتنا اچھا بیان کیا۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ ہم ہی ہر چیز کے مالک نہیں ہیں، ہم ہی صرف آل ان آل نہیں ہیں، بلکہ اللہ اور اس کا رسول ہے، اور وہ ہمارا ولی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یعنی مولا علی ہمارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر مجھے شہید سبط جعفر کا بہت ہی مشہور کلام یاد آ گیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں بیان کروں؟ جی بالکل بیان کریں، وہ کون سا کلام ہے؟ یہ بہت مشہور کلام ہے کہ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ یہ کلام آپ نے سنا ہوگا۔ جی بالکل، یہ مجھے کلام بہت اچھا لگتا ہے، اس میں بہت اچھا مصرع آتا ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں کہ موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو بچ کے جاتی نہیں، موت سے کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی آ گئی۔ جی اس کا ایک مصرع مجھے بھی بہت پسند ہے، میں بیان کرنا چاہتی ہوں آپ کے سامنے کہ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔
جی بالکل، خواہر نے کتنا اچھا بیان کیا کہ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ تو آئیے مومنین کرام، ہم چلتے ہیں اپنے اصلی موضوع کی طرف کہ جس کی وجہ سے خواہر نے ہمارے سامنے یہ کلام بیان کیا۔ جی خواہر، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے یہ کلام ہمارے سامنے کیوں بیان کیا؟ یہاں پر شہید سپہ جعفر خمس کے متعلق ایک فرماتے ہیں کہ خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بمثل فدق ہے گناہ۔ خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بمثل فدق ہے گناہ۔ حق کے سادات و زہرا کے مکروہ سے جب تبرہ سنا تو ہنسی آ گئی۔ دیکھیے گا مومنین کرام، کتنا خوبصورت شعر ہے کہ خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، یعنی جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جو اہل بیت سے مودت رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ خمس ادا کریں، اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ، یعنی جو لوگ خمس ادا نہیں کرتے، جو لوگ حق زہرا ادا نہیں کرتے، جو لوگ حق سادات ادا نہیں کرتے، جو حق اہل بیت ادا نہیں کرتے، وہ بالکل اسی طرح ہیں کہ جیسے باغ فدق کہ جو جناب زہرا کا حق تھا وہ نہیں دیا گیا۔ حق کے سادات و زہرا کے مکروہ سے جب تبرہ سنا تو ہنسی آ گئی، یعنی جو لوگ خمس ادا نہیں کرتے، جو لوگ حق زہرا ادا نہیں کرتے، جو لوگ حق سادات ادا نہیں کرتے، تو یہ لوگ جب باغ فدق چھیننے والوں پر لعن طعن کرتے ہیں، باغ فدق چھیننے والوں پر تبرہ کرتے ہیں، تو ان پر مجھے ہنسی آتی ہے۔ تو اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ نماز گزار کے مکان میں ایک شرط ہے کہ پاک ہو، تو کتنی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے؟ یہ آپ نے بہت ضروری سوال کیا کہ نمازی کے مکان کی جگہ پاک ہو۔ ویسے تو پوری جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر جگہ نجس ہے تو واجب ہے کہ سجدے کی جگہ پاک ہو، بقیہ جگہ کا پاک ہونا مستحب ہے۔ لیکن اگر جگہ پاک نہیں ہے، نجس ہے، تو شرط یہ ہے کہ جگہ گیلی نہ ہو، جگہ خشک ہو۔ بے شک مومنین کرام، خواہر نے بتایا کہ نماز گزار کے مکان میں جس چیز کا پاک ہونا ضروری ہے، واجب ہے، وہ سجدہ گاہ کی جگہ ہے، بقیہ جگہ کا پاک ہونا مستحب ہے۔ تو جی خواہر، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ایسی جگہ نماز پڑھیں کہ جہاں گانے بج رہے ہوں، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ ایک ایسی جگہ جہاں گانے بج رہے ہوں تو وہاں پر مجبوری کے تحت ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ وہاں پر ہماری نماز ٹھیک ہے، لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ گانے سننا حرام ہے۔ جی بالکل مومنین کرام، ایسی جگہ کے جہاں گانے بج رہے ہوں، علماء کرام نے ایسی جگہ پر جانے سے منع کیا ہے، لیکن اگر مجبوری ہے تو ایسی جگہ پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی خواہر، جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ نماز گزار کے مکان میں ایک شرط ہے کہ نہ ہی عورت مرد کے آگے نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ ہی مرد کے برابر نماز پڑھ سکتی ہے، تو کیا آپ اس کی وضاحت کر سکتی ہیں؟ جی بالکل، عورت مرد کے برابر کھڑے ہو کر یا اس سے آگے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اس میں محرم یا نامحرم کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، چاہے وہ بیوی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو یا ماں ہو، اس میں محرم یا نامحرم کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، چاہے وہ جو مرضی ہو، وہ مرد کے برابر یا اس سے آگے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی، اور اگر وہ نماز پڑھے گی تو اس کی نماز باطل ہوگی۔ جی بالکل، عورت کے لیے ہے کہ نہ تو وہ مرد کے آگے نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ ہی مرد کے برابر پڑھ سکتی ہے۔ یہاں محرم اور نامحرم کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ عورت چاہے ماں ہو، بیٹی ہو، چاہے بیوی ہو، وہ مرد کے آگے نماز یا مرد کے برابر نہیں پڑھ سکتی۔ عورت کے لیے واجب ہے کہ وہ مرد کے پیچھے نماز پڑھے۔ جی خواہر، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت کے درمیان میں دیوار ہو یا پردہ لگا ہو تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر عورت اور مرد کے درمیان میں پردہ ہو یا دیوار ہو تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی بالکل، ایسی جگہ کہ جہاں مرد اور عورت کے درمیان میں پردہ یا دیوار ہو تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کا
ایسی جگہ نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ایسی جگہ نماز پڑھنا تو صحیح ہے۔ تو جی خواہر، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ایسی جگہ کہ جہاں مرد اور عورت تنہا ہوں اور ہوں بھی وہ نامحرم، تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ایک ایسی جگہ جہاں مرد اور عورت تنہا ہیں اور وہ نامحرم ہیں، تو علماء نے ایسی جگہ پر جانے سے منع کیا ہے، جانے سے بہت تاکید کی گئی ہے، اور ایسی جگہ پر نماز پڑھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ البتہ اگر کوئی مجبوری کے تحت نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ٹھیک ہے۔ بالکل، اگر کوئی مجبوری کے تحت نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ تو جی خواہر، میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ تو مومنین کرام، امید ہے کہ آپ نے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔